بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ایپسیکس آن لائن سپورٹ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر شبانہ زاہد اور میرا تعلق ایپسیکس بوائز کیمپس جہلم کینٹ سے ہے۔ آج کی اس لیکچر میں ہم سبق چغل ہور، جس کے مصنف شفیع عقیل ہیں، اور اس سبق کا ماخذ پنجابی لوک داستانیں ہیں، اس کے آج مشقی سوالات پر ہم تبادلہ خیال کریں گے۔ اس سبق کا جو پہلا سوال ہے، جس میں سوالات کے مختصر جوابات آپ نے تحریر کرنے ہیں، اس کا سوال نمبر 1 ہے کہ کسان نے چغل ہور کو کن شرائط پر ملازم رکھا؟ اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 71 پر ہے کہ کسان نے چغل ہور کو 2 شرائط پر ملازم رکھا۔ پہلی شرط یہ تھی کہ اسے وہ روٹی کپڑا دے گا، اور دوسری شرط یہ تھی کہ چغل ہور نے کسان سے اس بات کی اجازت مانگی تھی کہ وہ ہر 6 ماہ بعد اس کی ایک چغلی کھائے گا۔ اب اس جواب کو آپ نے تفصیل کے ساتھ لکھنا ہے۔ یہاں پر تو آپ کو بتایا گیا ہے کہ 2 شرائط ہیں، لیکن یہ دونوں شرائط آپ نے پوری لکھنی ہیں، جو کہ اس سبق کے صفحہ نمبر 71 پر ہے۔ کوشچن نمبر 2 ہے، یا بے پارٹ ہے اس کا، کہ چغل ہور نے کسان کی بیوی کو کیا کہہ کر بدگمان کیا تھا؟ اب اس کا جواب صفحہ نمبر 72 پر ہے کہ کسان کی بیوی کو چغل ہور نے یہ کہہ کر بدگمان کیا تھا کہ کسان کوڑی ہو گیا ہے، یعنی اسے کوڑی کا مرض ہو گیا ہے۔ یہ بھی جواب آپ نے تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ بیان کرنا ہے کہ وہ اس کو کیا کہتا ہے، اور یہ صفحہ نمبر 72 پر ہے۔ حصہ جیم ہے اس کا، کہ ہر چغل ہور کس بات کو ماننے سے انکار کرتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ ہر چغل ہور اس بات کو ماننے سے انکار کرتا ہے کہ وہ چغل ہور ہے۔ اب یہ صفحہ نمبر 75، اس سبق کا جو صفحہ نمبر 75 ہے، اس کے آخر میں یہ تفصیل کے ساتھ دیا ہوا ہے۔ یہ سارا جواب آپ نے تفصیل کے ساتھ لکھنا ہے کہ کوئی بھی چغل ہور یہ نہیں مانتا کہ وہ چغل ہور ہے۔ دراصل اسے اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ اگر اس نے یہ بات تسلیم کر لی کہ وہ چغل ہور ہے، تو پھر اس کی جن کے خلاف اس نے بات کی ہوتی ہے، وہ لوگ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں اور اس کو اس چیز کا نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کا اگلا سوال ہے، دال حصہ ہے، چغل ہور کو اپنی بری عادت سے کیا نقصان اٹھانا پڑا؟ اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 70 پر ہے۔ اس کو اپنی ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑا، اور نہ صرف اسے اپنی ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑا، بلکہ وہ اپنی عادت سے مجبور تھا، جس کی وجہ سے وہ بیکار تھا، اسے کہیں بھی ملازمت نہیں ملتی تھی۔ اس نے بہت کوشش کی، لیکن وہ کہیں بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ ٹھیک ہے، یہ صفحہ نمبر 70 پر ہے۔ اب اسی مشق میں مشقی سوالات میں سوال نمبر 2 ہے، لوک کہانی کی مختصر تعریف بیان کیجیے۔ اب صفحہ نمبر 70 پر اس سبق کے بالکل شروع میں لوک کہانی کی تعریف بیان کی ہوئی ہے۔ یہ آپ نے تفصیل کے ساتھ لکھنی بھی ہے اور یاد بھی کرنی ہے۔ یہ سوال بہت اہم ہے اور اکثر یہ پیپر میں آ جاتا ہے۔ اب اس کی تعریف آپ سن لیں۔ یہ لوک کہانیاں یا داستانیں کسی معاشرے، تہذیب اور زبان کا قیمتی سرمایہ ہوتی ہیں۔ ان کہانیوں کے مصنف کا کسی کو اتا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ کہانیاں سینہ بسینہ ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ ان کے ذریعے سے محبت، اثار، خلوص، مروت، اتحاد، دوستی اور بہادری جیسی صفات معاشرے میں پروان چڑھتی ہیں اور نسلوں کی کردار سازی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ لوک کہانی کی تعریف ہے، جو کہ آپ نے یاد کرنی ہے، اور یہ صفحہ نمبر 70 پر دی گئی ہے۔ اب اسی مشق کے بالکل آخر میں ایک تعریف بیان کی گئی ہے، جملہ معترضہ۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جملہ معترضہ کیا ہوتا ہے۔ جملہ معترضہ ایسا لفظ یا جملہ ہوتا ہے جو وضاحت یا طنز کے لیے لکھا یا بولا جاتا ہے۔ اب آگے جب آپ اس کی مثال دیکھیں گے تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی، یعنی کسی بھی جملے میں
ان الفاظ کو یا جملے کے کچھ حصے کو لکھا جاتا ہے جو اس جملے کی وضاحت کرتا ہے، یعنی مزید اس کو وضاحت کر کے بیان کر دیا جاتا ہے کہ ہمیں وہ جملہ ٹھیک طرح سے سمجھ آ جاتا ہے۔ اس کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، البتہ اس کے نہ ہونے سے یک گونا تشنگی کا احساس ہوتا ہے، یعنی ہلکی سی تشنگی یا ہلکی سی کوئی ایسی بات رہ جاتی ہے کہ ہمیں جس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، جبکہ جملہ معترضہ اگر اس میں موجود ہوگا تو وہ ہمیں مکمل بات کی سمجھ آ جائے گی۔ مثلاً بلال، اب بلال کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اگر ہم بریکٹ میں جو الفاظ ہیں ان کو نہیں پڑھیں گے تو ہم اس طرح سے جملہ پڑھیں گے کہ بلال جماعت میں اول آیا۔ اب ہمیں کیا پتا کہ کون سے بلال کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس جماعت میں 2 بلال بھی ہو سکتے ہیں، کئی اور بلال بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ کس بلال کی بات ہو رہی ہے، جبکہ بریکٹ میں لکھ دیا ہے کیا ہے کہ بلال جو پروفیسر فاروق کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں وضاحت ہو گئی ہے اس جملے کی کہ پروفیسر فاروق کا بیٹا جو بلال ہے وہ جماعت میں اول آیا ہے۔ اس طرح سے جملہ معترضہ ایسے الفاظ کو یا جملے کو کہا جاتا ہے جو اس جملے کی مزید وضاحت کر دے یا پھر طنز کے لیے بھی بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے سوال جواب اور یہ جملہ معترضہ کی تعریف آج ہماری مکمل ہو گئی، اور آپ نے ان تمام چیزوں کو اپنی کاپی پہ نوٹ کرنا ہے، اور جس طرح سے ابھی بتایا گیا ہے کہ کون سی چیز کس طرح سے تفصیل سے آپ نے لکھنی ہے، اسی طرح آپ نے اپنی کاپیوں پہ اس کو نوٹ کر لینا ہے۔